نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ. چنانچہ ہم ممبر کے قریب حاضر ہو گئے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین. پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا اور ارشاد فرمایا آمین. اس کے بعد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. جب آپ نیچے تشریف لے آئے تو ہم نے عرض کیا کہ حضور ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی، یعنی ایسا معاملہ دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. اس بات کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب اگر مناسب خیال فرماویں تو اس کی تشریح فرما دیجیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو. میں نے کہا آمین. پھر جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرا ذکر سننے کے بعد بھی مجھ پر درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. پھر جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اس کے والدین اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکیں. میں نے کہا کہ آمین. یہ حدیث پاک جناب نے بارہا پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، لیکن سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا اعجاز یہ ہے اور ان کی حسین تاثیر یہ ہے کہ جتنا بھی پڑھیں، جتنا بھی سنیں تو طبیعت سیر ہی نہیں ہوتی. اور اگر اخلاص سے پڑھا سنا جائے تو ہر بار ایک نیا مفہوم سامنے آتا ہے اور ہر بار عمل کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات سے ایسی ہی وارفتگی اور وابستگی نصیب فرمائے. اس حدیث پاک میں اس کے مضمون کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کی دو حیثیتیں ہیں، ایک عملی اور ایک اعتقادی. عملی حیثیت سے بڑھ کر حیثیت اعتقادی ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی
اگر وہ فرض کے درجے میں ہیں یا واجب کے درجے میں ہیں تو پھر تو عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اگر فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہیں، سنت اور مستحب کے درجے میں ہیں، تو اگر عمل میں کوتاہی ہو بھی گئی تو بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ یہ تو اس کی عملی حیثیت ہے، لیکن اعتقادی حیثیت یہ ہے کہ فرائض اور واجبات تو ان کی بلندی کا تو کیا کہنا، سنن مبارکہ کی عظمت کا بھی کیا کہنا۔ سنتوں کا مفہوم عام طور پر ایسے اعمال کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے کرتے رہے ہوں۔ تواتر سے یا کثرت سے جن اعمال مبارکہ کو آپ نے اختیار فرمایا ان کی عظمت تو سبحان اللہ بہت ہی اونچی ہے۔ پوری حیات طیبہ میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل ایک مرتبہ کیا ہو، اس کی حیثیت یہ ہے کہ دنیا بھر کے خیر کے اعمال اگر مل جائیں وہ سب کے سب مل کر بھی اس پاک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر یوں فرماتے ہیں کہ جیسے کہ قطرے کو سمندر سے نسبت ہے، اگر اس کو ہم جانچنے کی کوشش کریں کہ یہ کتناواں حصہ ہے تو بہرحال ایک طویل وقت کے بعد یا طویل ترین حساب کے بعد ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ قطرہ سمندر کا اتناواں حصہ بنتا ہے، کوئی نہ کوئی تو نسبت اس کو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے صالح پاکیزہ اخلاص سے بھرپور اعمال جو اب تک ہو چکے اور جو آئندہ ہوں گے ان سب کو جمع کر لیں تو ان کو سنت مبارکہ سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرے کو سمندر سے ہے۔ سنت مبارکہ اتنی عظیم ہے، تو سنت مبارکہ کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، لیکن سنت مبارکہ جو فرض اور واجب کے بعد جس کا درجہ آتا ہے اگر اس میں کوتاہی ہو بھی جائے تو معافی کی امید ہے۔ اس کا جو دوسرا پہلو جو اس سے کہیں بڑھ کر ہے وہ بڑا اہم ہے، جس میں ہم سے اکثر کوتاہی ہوتی ہے، فہم میں بھی اور عمل میں بھی، اور کوتاہی ہم جو دینی شناخت رکھنے والے یا دینداری کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو متوجہ کیا جائے کہ بھائی آپ نے وہ عمل کیا، تو بعض اوقات نادانی میں یا غفلت میں مخاطب یہ کہتا ہے کہ سنت ہی تو ہے۔ اس کے خیال میں اس نے بہت آسان سمجھا اس کو، ابھی عرض کیا گیا کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ ہماری اب اس کو بدقسمتی کہیں یا کم قسمتی کہیں، ہمیں جو ہمارے بزرگ وظائف بتاتے ہیں تو ایک دن کا ناغہ بھی ہم نہیں کرتے، گھنٹوں طویل وہ وظائف ہوتے ہیں، اس وقت یہ کرنا ہے، فلاں وقت یہ کرنا ہے، فلاں وقت یہ کرنا ہے۔ یہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو صلحاء کا طبقہ ہے، کاروباری طبقے عاملین کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ صلحاء کے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ وظائف جو شیخ نے بتائے تھے یا وظائف کہیں ہم نے پڑھے اور ان کا اہتمام ہم کر رہے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی ناغہ نہ ہو۔ اور ابھی عرض کیا گیا کہ وظائف کا سمندر ہی کیوں نہ ہو، وہ سب مل کر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کا کروڑواں اربواں حصہ بھی نہیں بن سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سنتوں کا نمائندہ ہوں اور آپ نہیں ہیں، ہم سبھی سنتوں کے نمائندے ہیں اور ہم سبھی سرکار کے جوتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ سنت ہی تو ہے، اگر اس مفہوم میں ہے کہ فرض اور واجب کے برابر نہیں ہے تو شاید کوئی گنجائش کا پہلو نکل ہے، شاید، لیکن
یہ کہہ دینا کہ چونکہ ضروری نہیں ہے تو سنت ہی تو ہے، نہیں کیا تو کیا ہوا. اگر اس میں ذرا سا بھی یہ شائبہ پیدا ہو گیا کہ سنت مبارکہ کی عظمت کو کم سمجھا، کم تر سمجھا، تو شدید اندیشہ ہے کہ کہیں وہ شخص ایمان سے محروم نہ ہو جائے. نتیجتاً یہ سمجھیں کہ سنت پر عمل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن سنت کی عظمت پر ایمان رکھنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور ایک ایسا فرض اور واجب ہے کہ جس کے ترک پر گناہ ہی نہیں، ایمان سے محرومی کا شدید اندیشہ ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص سفر میں، مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان میں اجازت ہے کہ 2 پڑھ لیں، لیکن سفر سے مراد سفر شرعی ہے. اس کی تفصیل اپنے موقع پہ آپ نے سنی ہوگی. سفر شرعی میں 4 رکعت والی نمازوں میں اجازت نہیں بلکہ تاکید ہے کہ 2 پڑھنی ہے. سنتوں میں اجازت ہے، اگر کوئی شخص پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے رخصت ہے. کوئی شخص فجر کی سنتوں کے بارے میں سفر میں تھا. چونکہ فجر کی سنتیں انتہائی مؤکد ہیں اور ان کی عظمت بہت ہی اعلیٰ درجے کی بیان کی گئی، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہت بہتر ہے. فجر کی 2 سنت. تو اس اضافی تاکید کی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں کہ باقی سنتیں اگر رہ بھی جائیں تو رخصت پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ فجر کی سنتیں نہ رہیں، اس لیے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اضافی تاکید فرمائی ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت مطہرہ کے رخصت والے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تو اس کو اجازت ہے، لیکن اگر یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ سنت ہی تو ہیں تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس میں چونکہ اس کا مفہوم بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس نے سنتوں کو گھٹیا سمجھا یا اہم نہیں سمجھا، تو شدید اندیشہ ہے کہ کہیں یہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے. اس بنیادی اور اس اصولی مفہوم کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھیں، دنیاوی اعتبار سے کسی بھی شعبے میں ہماری مصروفیات اور ہماری صلاحیتیں استعمال ہوتی ہوں، ایک تو یہ ضروری ہے کہ اس کو ملحوظ رکھیں کہ ناجائز کام کا ہم ارتکاب نہ کر رہے ہوں. جائز دائرے میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں جدید جو ترقی کی شکلیں ہیں ان میں مغرب سے نئی نئی صورتیں اور نئے نئے فارمولے اور نئے نئے ضابطے سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں. ان کو اختیار کرنے میں، ان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑی سی دینی حمیت اور دینی غیرت ہونی چاہیے. جس طرح کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کی خوبی سے استفادہ کر سکتی ہے، محاسن سے استفادہ کر سکتی ہے، اسی طرح کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اتنی گراوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی قوم کی ترقی کی بنا پر اس کے طور طریقوں کو سنت سے اہم سمجھنے لگے. یہ بہت بڑی بدبختی اور بہت بڑی محرومی کی علامت ہے. اس کو بطور خاص سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، ایسا کریں. اللہ کا دین، سرکار کی سنتیں بھیک کی محتاج نہیں ہیں. ہمارے کرنے سے نہ سرکار کی عظمت میں اضافہ ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں اضافہ ہوگا، ان کو پرواہ نہیں ہے. لیکن ہمارے کرنے سے ہماری عظمت میں ضرور اضافہ ہوگا. جب ہم کرتے تھے تو پوری دنیا پہ ہماری حکمرانی تھی، آج ہم نے چھوڑ دیا ہے تو پوری دنیا ہم پہ مسلط ہے. غور کیجئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت جو قابل فہم، قابل غور ہے اور عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی خیر کی باتیں یا جتنی بھی اچھی صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے،
اگر وہ فطرت کے مطابق ہیں تو وہ ساری کی ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کا نتیجہ ہے. یہ طے شدہ بات ہے. کراچی میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا ایوب دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کم لوگ ان سے تعارف رکھتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کسی بھی شخص کو اپنے نبی سے اس طرح کی محبت رکھنی چاہیے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ اچھی بات کہی، سرکار نے یہ خوبی کی بات ارشاد فرمائی، اس کا یہ مطلب نہیں تھی کہ خوبیاں تھیں تو ان میں سے ایک سرکار نے بیان کر دی. نہیں، فرمایا کہ ایسا نہیں، سرکار نے کہی تو خوبی بنی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوبیوں کا خزانہ تھا، نہیں، سرکار کی زبان اطہر سے بات نکلی تو خوبی بنی. اور وہ اتنے اس پر مصر ہیں کہ وہ اس میں ایک یوں سمجھے کہ ایک نقطے کی بھی ترمیم کو وہ جائز نہیں سمجھتے. یہ مومن کا اپنے نبی سے تعلق ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہے. مغرب کی جو ترقی ہے یہ 100 سال 200 سال پر محیط ہے. اس سے پہلے وہاں کی جو حالت تھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. لیکن تاریخ اٹھا کر وہ دیکھ لے کہ جس کے اندر ذرا سی بھی حمیت ہو، جو آدمی بک چکا ہو، جو اپنے آپ کو بیچ چکا ہو، وہ کیا دیکھے گا، کیا سمجھے گا. انسان کے اندر یہ جو بکنے کی کیفیت ہے یہ مغرب کے لیے نہیں ہے، سرکار کے لیے. تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، یہ سرکار کے لیے، یہ فنائیت اپنے نبی کے لیے. کسی بھی نیکی، اور نیکی تو خیر وہ دینی مفہوم میں کسی بھی اچھائی کو آپ لے لیجئے، شرط یہ ہے کہ فطرت کے مطابق ہو. وہ بہرحال اس کا جو منبع ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاقیات، آپ کی پاکیزہ باتیں، آپ کی پاکیزہ صفات ہی ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے. کہیں بھی آپ ہوں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سب سے پہلے نسبت ہو کہ میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ جو بھی کریں، یہ سرمایہ، یہ کرنٹ، یہ روح، اور یہ یوں سمجھیں کہ اندر کی جو پاور ہے یہ ہونی چاہیے. ہر وقت اس کو ٹٹولتے رہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں جیسے جسم کے کسی حصے میں خون کی سپلائی بند ہو جائے تو پھر وہ کچھ عرصے بعد وہ شل ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالآخر اس کو کاٹنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمل کی کوتاہی جیسا کہ عرض کیا گیا وہ قابل معافی ہے، لیکن عقیدے کی کوتاہی میں گنجائش نہیں ہے، اس میں معافی نہیں. اور عقیدے کا مطلب یہ، دیکھیے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا. ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے پوچھا، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اسے جواب دینے سے پہلے پوچھا کہ ما اعددت لہا، آپ قیامت کا پوچھ رہے ہیں، آپ نے کیا تیاری کی ہے. تو وہ صاحب بڑے ادب سے گویا ہوئے کہ حضور جہاں تک تو اعمال کا تعلق ہے، یعنی جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کا معیار ہے، اس حوالے سے تو کوئی تیاری نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ فرائض کی، واجبات کی پابندی کر لیتا ہوں، باقی جیسا کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی یاد میں صرف ہو تو ویسی تیاری نہیں ہے. لیکن ایک بات مجھے حوصلہ دیے رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد مجھے اتنی تسلی ہوئی کہ زندگی میں کبھی اتنا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ اچھا تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو سنو، المرء مع من احب، انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو.
سرکار فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد تو 100% سے بھی بڑھ کے یقین ہو گیا کہ اب تو قیامت میں ہم سرکار کے ساتھ ہی ہوں گے۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے میں حکمتوں کے سمندر ہیں۔ فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کا ایک جواب تو ان صاحب کے لیے تھا کہ تم چونکہ اللہ سے اور ہم سے محبت کرتے ہو تو قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگے۔ اس جواب کا اگلا حصہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم، بلکہ جو شخص بھی جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ مسئلہ اپنے لیے پوچھتے تھے اور بھلا ہم سب کو ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک پہلو اور بھی ہے جو قابل غور ہے۔ اس کا جو سب سے قریبی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرو گے تو قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگے، لیکن الفاظ کچھ کسی اور مفہوم کے سوچنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں۔ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمیں سرکار سے محبت ہے، ان کے سنتوں سے محبت ہے یا مغرب کے طور طریقوں سے محبت ہے۔ اگر سرکار کی سنتوں سے محبت ہے اور اس طرح کی محبت ہے کہ سرکار کی سنتوں کے مقابلے میں ہم کسی طور طریقے کو کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتے، تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ زبانی جمع خرچ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور دیگر نیکیوں کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ بات رچ بس گئی ہے کہ اگر ترقی ہے تو پھر مغرب کے طور طریقوں میں ہے، اور اگر احساس کمتری اتنا غالب آ گیا ہے کہ کسی باوقار مجلس میں، اپنے خیال میں کسی باوقار مجلس میں جانا ہو تو صلحاء کے لباس میں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہو، اور یہ ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ 3 پیس میں جاؤں گا اور الٹے ریزر سے شیو کر کے جاؤں گا تو پھر میں خوبصورت لگوں گا، تو میں اس کے قابل ہوں گا، تو پھر بہت بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ یعنی نعوذ باللہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ باوقار مجلس میں سنت وضاقتہ کے ساتھ جانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اس قابل نہیں ہے ایک شخص کے جو مسنون چہرہ لے کر کے وہاں جائے۔ میری عرض سمجھ رہے آپ؟ اور اگر یہ صورتحال ہے کہ مجھے بلانے والا اگر میری اہمیت کی بنا پہ مجھے بلا رہا ہے تو میں جس سراپا میں بھی جاؤں گا اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر اس کو میری اہمیت نہیں ہے تو جہاں اہمیت نہ ہو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے۔ جی دیکھیے، آپ کسی تقریب کا اہتمام کریں اور اپنے جان پہچان والوں میں سے 1-2 گوروں کو بلائیں، تو وہ گورے آپ کے مزاج کو اور آپ کے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کا لباس پہن کر آئیں۔ ایسا ہے؟ وہ اپنا ہی لباس پہن کر آئیں گے، اپنی وضع خطا کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہ ایک اصولی سی بات ہے کہ ہر آدمی یہ لباس اور وضع خطا، عام طور پر جب یہ بات کی جاتی ہے تو بیمار ذہنیت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ایمان کا تعلق دل سے ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ وضع خطا اتنی اہم ہے کہ جو انسان کو وضع خطا پسند نہ ہو اسے کسی صورت وہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک فطری مفہوم ہے۔ دیکھیے، اگر ایک بھنگی بھی ہے جو معاشرے میں سب سے گھٹیا سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اپنے بالوں کا اسٹائل اپنے خیال میں جو بہترین اس کا تصور ہے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں بھی جو اس کے نزدیک باوقار جو مفہوم ہے اس کے مطابق لباس اختیار کرتا ہے۔ باقی جو باشعور لوگ سمجھے جاتے ہیں، معاشرے کے جو معزز لوگ سمجھے جاتے ہیں، تو وہ کیسے اس مفہوم کو سامنے نہیں رکھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میں بہت پکا سچا مومن ہوں اور کسی بھی باوقار تقریب میں یہود و نصارہ کی کسی ایک مشابہت کو بھی ترک نہیں کرتا، اور ذرا سی کوئی کمی رہ جائے تو میں 10 دفعہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، آئینے سے معلوم کرتا ہوں کہ میں ٹھیک سے انگریز لگ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، یار یہ کیا ملا اٹھ کر کے آ گیا،
اتنی بڑی داڑھی بڑھا کر کے آ گیا. دیکھیے لوگوں کی کثرت معیار نہیں ہے. ایک نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ اگر سارے بیمار اکٹھے ہو جائیں تو بھی صحت کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. مصر میں یہ بیماری یہاں سے بھی زیادہ ہے. مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جامعۃ الازہر تشریف لے گئے تو حضرت کی داڑھی لمبی داڑھی تھی. اب وہاں پہ یہ مغرب زدگی بہت پہلے شروع ہو گئی تھی. جامع ازہر بظاہر کی اسلامی یونیورسٹی ہے لیکن وہاں پہ یہ بالخصوص مشابہت کے حوالے سے بہت ہی ابتر صورتحال ہے. تو وہ وضو کر رہے تھے. میں بتا رہا ہوں کہ بیمار کیا ہوتا ہے. وضو کر رہے تھے ایک تو وہاں کے علماء وہاں کے اساتذہ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہودی ہیں. مولانا احمد سعید صاحب سے کہا. ان کا نہیں الحمدللہ مسلمان ہوں. تو ان کا اتنی لمبی داڑھی کیوں ہے؟ اب آج کا جو مغرب زدہ شخص ہے جو دین سے وحشت جسے دین سے وحشت ہوتی ہے وہ اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جامع ازہر والے کتنے روشن خیال ہیں. نہیں. حدیث شریف میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی داڑھی گھنی تھی. سرکار کی داڑھی گھنی تھی اور گھنی داڑھی کی اگر ممکن ہو سکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی ہے. اس کا مطلب ہے یہ صحت ہے. وہ جو گھنی داڑھی سے وحشت ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری ہے. 1 بیمار 2 بیمار 10 بیمار 100 بیمار 1000 بیمار لاکھ بیمار. تو لاکھ بیمار اگر اکٹھے ہو جائیں تو بیمار ہی تو ہیں وہ. صحت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ پیمانہ بتا دیا کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت دعوے کو نہیں کہتے. محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے وجود پر پھوٹ پھوٹ کے خود بخود نمایاں ہوتی ہے. انسان پھر اپنے آپ کو سنوارتا ہے ایک آئینے میں. اگر سرکار سے محبت ہو تو سنتوں کے آئینے میں اپنے آپ کو سنوارتا ہے. اور اگر بدقسمتی سے سرکار سے محبت نہ ہو تو پھر مغرب کے آئینے میں اپنے آپ کو سنوارتا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کو آدمی نظر انداز کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو سزا دیتے ہیں ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو سنوارتا ہے تو سب سے گھٹیا طبقے کو آئینہ بنا کر سنوارتا ہے. مرد سنوارتا ہے اپنے آپ کو اداکاروں کے آئینے میں. خواتین سنوارتی ہیں اپنے آپ کو اداکاراؤں کے آئینے میں. آپ ہزار بحث کریں بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ اداکاری کا جو شعبہ ہے یہ کوئی پاکیزہ شعبہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. سادہ لفظوں میں کہیں آپ اسے بد تہذیبی کہیں گے سب سے عمدہ جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا اداکار ہوتا ہے. ایسا نہیں؟ یار ہمت تو کرو ذرا ساتھ تو دو. جو جتنا اچھا جھوٹ بولے گا بھئی اس نے تو ایسی اداکاری کی کہ سچ کا گمان ہونے لگا. کیا مطلب سچ تو نہیں تھا نا. تو جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا جھوٹ بولے گی وہ سب سے بڑی اداکارہ ہوگی. اس کو آپ بد تہذیبی کہہ لیں لیکن حقیقت یہی ہے. چنانچہ سوائے ایک مخصوص طبقے کے چلے میں پاکیزہ مجلس تھی میں نہیں چاہتا کہ میں مزید اس میں آگے جاؤں. کوئی بھی سنجیدہ متین خاندانی شخص کسی اداکارہ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ سب کے پاس ہے, ظاہر نہیں کرنا چاہتے. ایسے ہی ہے نا, قدر مشترک ہے. اگلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے بارے میں بھی بدگمانی کی اجازت نہیں دی ہے, لیکن اچھائی اور برائی کا جو مفہوم ہے وہ ایک حقیقت ہے. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اس میدان میں چلا جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے. میرے ڈیڈی روشن خیال تھے اور میں فلانا, اور شروع سے پتہ چلتا تھا, شروع سے اندازہ تھا کہ بڑی اہلیت ہے اور بڑی صلاحیت وغیرہ. فضول باتیں ہیں, لغویات ہیں. اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے.
وہ ہماری بہن بیٹیاں بھی قابل رحم ہیں. یہ آپ میں حوصلہ نہیں ہے، یہ ہم میں ہی حوصلہ ہے کہ ہم انہیں بہن بیٹیاں کہہ سکتے ہیں. ہمارے محترم، ہمارے مخدوم مولانا طارق جمیل صاحبی کا حوصلہ ہے، آپ لوگوں کا حوصلہ نہیں ہے. آپ انہیں مختلف ناموں سے پکار کر ان کی توہین تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ حوصلہ نہیں ہے. آپ یہ صرف یا تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے میں سے ایک عظیم شخصیت کا تھا، یا مولانا کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑتے ہیں تو بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہوتی ہے. اتنا بڑا آئینہ ہم نے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسا ہے، انہیں دیکھیے. دین ہو یا دنیا ہو، عبادات ہو یا معاشرت ہو، تجارت ہو، اخلاقیات ہو، دنیا ہو یا آخرت ہو، انہیں دیکھ کر کے چلیے، انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو سنواریے. میرے آقا چلتے کیسے تھے، میرے آقا بیٹھتے کیسے تھے، میرے آقا کھاتے کیسے تھے. ہمارا یہ موضوع ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری بڑی بدقسمتی ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں حج کے موقع پہ ہمارا قیام تھا. اسٹاف میں ایک ساتھی تھا، غالباً پاکستانی تھا، ہمارا بھائی ہے، ہم تو اس تک خیر کی بات نہیں پہنچا سکے. تو کھانا کھاتے ہوئے میری نظر پڑی تو وہ باقاعدہ اس نے ایسے چمچ پکڑا جیسے انگریز پکڑتے ہیں، پیچھے کو تھوڑا سا وہ نکلا ہوا ہو، سمجھ رہے نا. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اس کا بھی خیال کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں، فطرت میں تلاش ہوتی ہے کہ میں کسی کی پیروی کروں. کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ جو تلاش ہے، وہ جو پیاس ہے جو سرکار کے لیے تھی، وہ ہم نے کہاں بجھائی. پھر وہ عظیم جو لمحہ، جو واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی تھے. تو عہد مبارک کے بعد کی بات ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے انہیں کسی بادشاہ کے دربار میں کسی سفارتی کام کے حوالے سے بھیجا. تو وہاں پہ ان کے طور طریقے تھے کہ بادشاہ کو جھک کر کے سلام کرنا ہے اور فلاں جگہ بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت تشریف لے گئے. تو شیر کا بچہ تو شیر ہی ہوتا ہے نا. اپنے پڑوس میں دیکھ لیجیے، اپنے پڑوس میں دیکھ لیجیے. 200 سال پرانی بات ہوتی تو آپ شاید کہتے ہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں. یہ حالیہ تاریخ ہے، ماضی نہیں، حالیہ تاریخ آپ کے سامنے. تو وہ تشریف لے گئے وہاں. تو وہاں کے جو طور طریقے تھے، وہ جو بھی تھے، تو انہوں نے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا سیکھا تھا. تو انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. سفارتی امور اور جو یہ شاہی امور ہیں، انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن تب تک جب تک یہ شرعی ضابطوں سے متصادم نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے. تو حضرت تشریف لے گئے اور حضرت جا کر کے جو مناسب جگہ تھی وہاں بیٹھے. تو کھانا پیش کیا گیا. تو کھانا کھایا تو انہوں نے ہاتھ سے کھانا کھایا. کھانا کھاتے ہوئے کچھ ذرات یا کوئی لقمہ وہ ہاتھ سے گرا، نیچے گرا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرا نہیں، وہ گرایا گیا. حضرت نے وہ لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا. تو ترقی یافتہ لوگوں میں تو کوہرام مچ گیا کہ اتنے یہ تہذیب سے عاری لوگ ہیں، تہذیب سے ناآشنا لوگ ہیں، نیچے سے لقمہ اٹھا کے کھا لیا. تو سب دیکھنے لگے کہ ان طالبان کو کیا پتا کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے یہ بادشاہوں کے سامنے. تو ایسے یہی سوال ہوتا ہے نا، ان پگڑی والوں کو کیا پتا. آپ کے سامنے پگڑی والوں نے ناکوں چنے چبوائے ہیں. اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تو سمجھ رہا ہوگا اس بات کو. جو بھی ان کے اسوہ پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح دشمن پہ رعب ڈال دے. اللہ کا وعدہ ہے سنلقی، جب مضارع پہ سین داخل ہوتا ہے تو یقین کے مفہوم میں بدلتا ہے اس کو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اب سب دیکھنے لگے. تو حضرت کے ساتھ جو ترجمان تھے انہوں نے کان میں کہا کہ حضرت یہ سب لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. جو ماڈرن طور طریقے ہیں ان کے خلاف کی، نیچے سے اٹھا کے آپ نے کھا لیا. یہ تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ وہ پلیٹ صاف کر دے تو کہتے ہیں یار بھوکے آئے ہو.
سارا مشروب پی لیں، کیا کبھی پینے کو کچھ نہیں ملا؟ حالانکہ یہ سنت کی اتباع ہے اگر سنت کی نیت سے کریں. اور حدیث شریف میں کہ کوئی ایک ذرہ ہوتا ہے خیر کا، شیطان اس سے تمہیں محروم کرنا چاہتا ہے. ہم جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس خیر کے ذرے سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم جو مشروب چھوڑ دیتے ہیں اس خیر کے ذرے سے محروم ہو جاتے ہیں. میں ابھی عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. تو جو حضرت کے ساتھ جو ترجمان تھے انہوں نے کہا حضرت یہ سب بڑے یوں سمجھیں کہ اس مفہوم کے ساتھ کہ آپ نے بڑا کوئی معیوب کام کیا، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہے. حضرت نے وہ لقمہ تسلی سے کھایا، اور کھانے کے بعد جو بادشاہ اور اس کی جو پوری کابینہ تھی، جو بائیڈن اور جتنے جو اس زمانے کے تھے، سب کی طرف حضرت نے اشارہ کیا، باقاعدہ یوں اشارہ کیا اور فرمایا. جو فرمایا اس جملے میں ہمارے لیے محبت کا درس ہے کہ ایک محمدی کو اپنے نبی سے کیا محبت ہونی چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ جب محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے تو پھر وہ کسی بھی پاکیزہ عمل کے اختیار کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. تو کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے یا نہیں تو اپنے سراپا پہ غور کرے، اپنی ترجیحات پہ غور کرے، اور اگر کہیں کمی محسوس ہو تو ترجیحات کو بدلے. یہ بہت کام آئیں گی چیزیں. واحد سنت ہے داڑھی جو انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، واحد سنت ہے، یہ بہت کام آئے گی. دیکھیے اگر فوجی کمزور بھی ہو، بزدل بھی ہو، تو اس کی یونیفارم اس کی بزدلی پہ پردہ ڈال دیتی، ٹھیک ہے. مومن اگر عملاً کمزور بھی ہو تو سنت مبارکہ اس کی اس عملی کمزوری پہ پردہ ڈال دیتی. بھئی کوئی ہزار برا کہے، سب سے پہلے داڑھی کے تصور سے نیکی کے تصور آتا نہیں آتا. اور داڑھی خود بھی بہت سی برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. یہ اس کے جو ثمرات ہیں ان میں سے ایک ہے. تو سنت مبارکہ کے دو پہلو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے. یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ جو ذرات نیچے گر جاتے ہیں ان کو اٹھا کر کھا لینا یہ مسنون بھی ہے اور بے شمار فوائد کا حامل بھی ہے. استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شامزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اس موضوع پر مختصر سی گفتگو فرمائی. سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. انہوں نے مجھے گنوائے کہ وہ ذرات کے جو گر جاتے ہیں ان جو قابل استعمال ہوں ان کو صاف کر کے کھا لینے سے کیا ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سنت کا ثواب ملتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. تیسرا فائدہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تواضع پیدا ہوتی ہے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حافظہ تیز ہوتا ہے. چھٹا فائدہ ہے کہ بینائی بہتر ہوتی ہے. ساتواں فائدہ ہے کہ اولاد نہ ہو تو اللہ پاک اولاد عطا فرماتے ہیں. آٹھواں فائدہ ہے کہ اولاد ہو لیکن بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو تو اللہ پاک بیٹا عطا فرماتے ہیں. نواں فائدہ ہے کہ اولاد کو اللہ پاک نیک صالح بناتے ہیں. دسواں فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. اتنے سے جو آسان سے کام پر یہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. پاک پتن شریف میں ان کا مزار مبارک ہے. ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ اللہ سیکھ رہے تھے تو وہ سفر میں تھے ایک موقع پر، تو دوپہر کو سستانے کے لیے ایک مقام پہ ٹھہرے جہاں پہ مسافر ٹھہرا کرتے تھے. روزے کی حالت میں تھے تو وہاں پہ ایک بزرگ تشریف لائے. انہوں نے بھی تھوڑی دیر قیام فرمایا تو ان کا روزہ نہیں تھا. انہوں نے اپنا جو کھانا وغیرہ ساتھ لے کے چلے تھے وہ کھولا اور کھانا کھانا شروع کیا. تو انہیں دعوت دی تو انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ میرا روزہ ہے. کھانا کھانے کے بعد ان کے پاس ایک انار تھا. انہوں نے انار چھیلا تو انہوں نے
اشارہ کیا تو ان کا کہ حضور سر آنکھوں پر، لیکن میرا روزہ ہے۔ انہوں نے وہ انار کھا لیا اور وہ چھلکے وغیرہ وہیں چھوڑ دیے، وہ چلے گئے۔ تو یہ حضرت بابا صاحب ابھی بالکل نوعمری میں تھے، تو انہوں نے اچھل کے دیکھے، انہیں دیکھ رہے تھے غور سے، تو دیکھا کہ ایک دانہ رہ گیا، تو انہوں نے سنبھال لیا کہ اللہ کی نعمت ہے، رزق ہے، اس کو محفوظ کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر سستانے کے بعد حضرت بابا صاحب وہاں سے چلے۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو حضرت نے سوچ کر کہ اللہ والوں کا یہ بچا ہوا ہے، اس میں برکت ہوگی، تو حضرت نے اس ایک دانے سے افطاری کی۔ افطاری کرنے کی دیر تھی، افطاری کیا کی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا ایک پورے کا پورا سمندر مجھ میں منتقل ہو گیا۔ اتنی روحانی نعمتیں کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ حضرت بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی احساس پیدا ہوا کہ ایک دانے سے اتنا کچھ ملا ہے، تو بڑے صاحب پورا انار مجھے دے رہے تھے، روزہ توڑ دیتا، بعد میں 100 روزے میں قضا کے رکھ لیتا، تو کیا کچھ مجھے مل جاتا۔ تو اسی گو مگو کی کیفیت میں اپنے مقام پہ پہنچے، شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو شیخ نے دیکھا کہ مرید پریشان ہے، تو پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ تو سارا واقعہ سنایا۔ سارا واقعہ سنا کر یہ کہا کہ حضرت پریشان میں اس بات پہ ہوں کہ اس ایک دانے کے یہ ثمرات ہیں، اگر میں پورا انار لے لیتا، روزے کی نفلی روزہ تھا، میں قضا کر لیتا تو مجھے کیا کچھ مل جاتا۔ حضرت نے، شیخ کامل نے کچھ دیر خاموشی اختیار فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا، اس پورے انار کی برکت اسی دانے میں تھی جو تمہیں ملا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کا اہتمام کریں گے، لیکن کاش پہلی بات سن کے اہتمام کرتے، انار والی بات کے بعد نہ کرتے۔ خیر، اب بھی غنیمت ہے۔ تو یہ جو ذرات جو گر جاتے ہیں، یہ ان میں اتنے فوائد پوشیدہ ہیں۔ اس میں جو اہم ترین مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی رزق کی قدر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو قدردانی بہت پسند ہے۔ قدردانی شکر ہی کی ایک شکل ہے، اور شکر کے فائدوں میں سے 3 بڑے فائدے ہیں کہ نعمت باقی بھی رہتی ہے، نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مفہوم اور ایک بنیادی بات تو یہ تھی جو آپ کی خدمت میں اختصار سے عرض کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ممبر کے پاس تم لوگ جمع ہو جاؤ، ہم جمع ہو گئے، پھر آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، پھر وہ پاکیزہ مضامین آپ نے ارشاد فرمائے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جبریل آئے تھے، نہ ہم نے جبریل کو دیکھا، نہ ہم نے وہ بددعائیں سنی جو حضرت جبریل نے دی تھی، ہم نے تو صرف آپ کو دیکھا اور آپ نے آمین کہی۔ آج جو تعلیم کا مفہوم ہے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معمولی سا شعور رکھنے والا مومن تعلیم کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن مستقل سوال یہ نشان ہے کہ تعلیم کے نام پر دے کیا رہے ہیں آپ۔ تعلیم اسے کہتے ہیں جو انسان کو انسان بنائے، جو انسان کو جانور بنائے، جو رشتوں کی پہچان کو ختم کرے، اس کو تعلیم نہیں کہتے۔ بہت سے لوگ مغرب میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کو بہت ہی اعزاز سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ، کیا سبھی لوگ تقریباً، اب بے شک پڑھیں، لیکن ایمان کی قیمت پر نہ پڑھیں۔ آپ بدلے میں کیا دے رہے ہیں اس پہ غور کریں۔ ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، بچیوں کو بھیج دیتے ہیں، اور نتیجتاً ایسا ہوتا ہے کہ ڈگری لے آتے ہیں اور ایمان چھوڑ آتے ہیں۔ بے شک نام ان کے مسلمانوں والے ہوتے ہیں، آپ کہیں گے سب ایسے نہیں ہوتے، بالکل ایسے نہیں ہوتے۔ سارے نقصانات کو ایک طرف رکھیں، جو سب سے کم نقصان ہے لیکن شریعت مطہرہ کے زاویے سے بہت بڑا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ اس ماحول میں رہ کر دین کے بارے میں، دین کی بہت سی باتوں کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کی آخرت
کہاں باقی رہے گی؟ آخرت کی کامیابی کا تصور وہ کیسے کر سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں بھی شک کرے؟ مجھے بتائیے کہ موجودہ جو تصور تعلیم ہے، یعنی مغربی تعلیم جس کے ہم دلدادہ ہیں، اس کا کوئی حامل ہو اور عہد مبارک میں ایسا ہوتا اور سرکار فرماتے ہیں تو کیا وہ چپ بیٹھا رہتا؟ کہاں ہے جبریل؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اس سوال کے بعد پھر ایمان نامی چیز بچتی؟ بس یہ ہم میں پیدا ہو جاتا ہے، جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں قرآن و حدیث سے ہم ماننے لگتے ہیں، باقی سے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر علماء کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں، یار وہ تو پرانے بیکورڈ لوگ ہیں، فلاں پروفیسر کو سن لیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے محتاج ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ ایک بھی شخص مسلمان نہ ہو، خدا کو اور اس کے رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ہمیں بہت فرق پڑتا ہے۔ ہمارے پاس ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں، لیکن ایسا بندوبست کر کے بھیجیں کہ ان کی ایمانیات اور ان کی جو دین کی محبت ہے اس کی بقا کی کوئی ضمانت ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی نام نہاد ترقی، ایسی نام نہاد ڈگری کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول صادق ہوتا ہوا نظر آئے کہ تم لوگوں کو مسلمان سمجھ کے دفن کرتے ہو، میں انہیں کافر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انسان جب اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے دین کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اپنے خیالات کو اونچا سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ پاک ایک مہر لگا دیتے ہیں۔ ایسی مہر لگاتے ہیں کہ آپ 100% سچے اور سچے دلائل دیں، وہ نہیں مانتا، اس لیے کہ اس طرف سے مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، سینکڑوں نشانیاں دکھا دیں نہیں ایمان لائے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، دکھا دیں وہ جنت ہے نہیں چلے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، گمراہی کا راستہ دکھائیں يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، فوراً چل پڑے گا۔ یہ کن کے لیے؟ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمارے دین سے، ہمارے نبی سے، ہمارے نبی کی سنتوں سے ہم پھر مہر لگا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے، احادیث مبارکہ کا ترجمہ موجود ہے، سیرت مبارکہ اردو میں موجود ہے۔ اگر آپ کسی شخص پر مطمئن نہیں ہوتے تو کسی پر مطمئن ہونا ضروری نہیں ہے، آگے بڑھیے، خود علم حاصل کیجیے، دیکھیے کہ کس کا عمل اور یہ کس کا قول یا کس کا مفہوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کے جو مضامین مبارکہ ہیں، آپ کے جو ارشادات عالیہ ان کے قریب ہے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو پوری دنیا پر فائق ہیں، پوری دنیا سے بڑھ کر ہیں، متقی ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ صرف اتنا معلوم کرتے تھے کہ سرکار نے فرمایا ہے، اگر سرکار نے فرمایا ہے تو پھر ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آمنا وسلمنا وصدقنا، ہم ایمان بھی لائے، ہم نے تسلیم بھی کیا اور ہم نے تصدیق بھی کی، اور اسی کلیے پر کامیابی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو مضمون ارشاد فرمایا، پہلا مضمون جو یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی سمجھنے کا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچانے والوں میں سے ہر ایک کو معاف فرمایا، آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے کسی شخص کو برا بھلا کہا ہو تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا وبال اس پہ نہ پڑے، اس کو معاف کر دیجیے۔ حالانکہ آپ مزاج مبارک یہ نہیں تھا، یعنی اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنی شفیق ذات جنہوں نے آپ کی ذات کو نقصان پہنچایا، حد درجے کی تکالیف پہنچائی، ان کو آپ نے معاف فرمایا، سینے سے لگایا۔ وہ ذات اگر کسی کے لیے بد دعا کر رہی ہے یا بد دعا پر آمین کہہ رہی ہے تو اس میں دو باتیں سمجھی جا سکتی ہیں کہ وہ جرم کتنا سنگین ہوگا کہ جس پر سرکار جیسی عظیم ذات اور شفیق ذات بھی بد دعا کرنے پر مجبور ہوئی،
اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس کے لیے سرکار جیسی ذات بددعا پر آمین کہہ دے، اس کی بربادی میں پھر کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ ان مضامین میں سے پہلا مضمون یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو یہ بددعا کی کہ جو شخص رمضان شریف کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو۔ بددعا سید الملائکہ کی ہے اور اس پر آمین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ارشاد عالی کی روشنی میں میرے خیال میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش فرمائیے کہ رمضان شریف کا ایک لمحہ بھی غفلت میں ضائع نہ ہو۔ غفلت میں نہ صرف یہ کہ غفلت میں ضائع نہ ہو بلکہ معاصی کے ارتکاب کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ زندگی میں پہلا اور آخری موقع ملا ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ اس میں اگر اپنی بخشش کروا لی، اس میں اگر کچھ کمائی کر لی تو کمائی کر لی، اور اگر یہ غفلت میں گزر گیا پھر کچھ بھی کر لیں تو ہم بربادی سے نہیں بچ سکتے۔ اسی مفہوم کو سامنے رکھ کر کے وہ وظائف آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، ان کا خود بھی اہتمام فرمائیں، اپنے تعلق والوں اور محبت والوں کو بھی متوجہ کریں کہ آپ کے کہنے سننے سے وہ لوگ بھی ان کا اہتمام کریں۔ وہ وظائف مسنون نہیں ہیں، البتہ دعائیں مسنون ہیں، یعنی وہ مقدار اور وہ وقت مسنون نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کچھ اور عمل صالح کرتا ہے تو سبحان اللہ۔ ان وظائف کا واحد مقصد یہ ہے کہ غفلت میں وقت ضائع نہ ہو، آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ان کی کوشش کیجیے، خود بھی اور احباب کو بھی متوجہ کیجیے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جیسے دیے سے دیا روشن ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسی کوشش کریں گے تو ہمارے کہنے سننے سے جتنے لوگ خیر کی طرف متوجہ ہوں گے، جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ بالخصوص بھائی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بالخصوص تراویح کے حوالے سے غفلت نہ کیجیے، سستی نہ دکھائیے۔ دیگر جو اس کے ثواب کے مفاہیم میں اپنی جگہ کم از کم ایک مفہوم تو متعین ہے نا، کہ تراویح کی ایک رکعت فرض کا ثواب رکھتی۔ پورا سال آپ لگے رہیں، پورا سال آپ نوافل پڑھیں، فرض کا اجر نہیں پا سکتے۔ تراویح کی ایک رکعت پڑھیں گے، دیگر جو اس کے اجر و ثواب کی تفصیل ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ تو کہیں نہیں گئی نا، یہ جو اجر کی ترتیب ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ جہاں پہ ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھ کر کے قرآن کریم سنایا جا رہا ہو وہاں پہ تراویح کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے معنی میں غور کریں اور عمل کی کوشش کریں۔ رمضان شریف کے حوالے سے ایک دو اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سحری کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہ ہو تو سحری ہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ اذان کا آغاز اس بات کی علامت ہے کہ وقت ختم ہو چکا۔ اب اگر ایک لقمہ بھی کھایا یا ایک گھونٹ پانی بھی پیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ بہت سی جگہوں پہ اتنی سادگی ہوتی ہے کہ وہ دیہاتوں میں خاص طور پر جو ہم نے سنا کہ اگر کوئی گھرانہ لیٹ ہو گیا تو وہ اپنے بچوں میں سے کسی کو بھیجتے ہیں کہ آج مولوی صاحب سے کہیں کہ 10 منٹ ٹھہر کے اذان دے دیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ جب وقت ختم ہو گیا تو پھر اب گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح جب جو افطاری کا وقت ہے اس پہ بھی وقت کو ملحوظ رکھیں، اور وقت کے ہونے کے بعد تاخیر کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ اگر کسی کو قے آ جائے تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ قے کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیماری کے عالم میں کوئی دوا کھانے کی یا کوئی سیرپ پینے کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر تدبیر کے طور پر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر وین میں انجیکشن لگواتا ہے تب بھی نہیں ٹوٹتا، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہے اور اس کی تدبیر اگر یہ ہو سکتی ہو کہ اسے ڈرپ لگائی جائے تو تب بھی اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ضرورت پڑنے پر یہ چیزیں اختیار کی جائیں تو کریں، لیکن روزے کو نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔